بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں صرف و نحو۔ اچھا، اس سے یعنی عربک گرامر کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کو صرف و نحو کہتے ہیں، اور عربک گرامر کی بالکل بنیاد ہے۔ تو ہم ویسے عموماً جب کورس شروع کرتے ہیں تو ہم بتاتے یہی ہیں کہ جی یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ عربک گرامر، ٹھیک ہے۔ لیکن گرامر جو ہے یہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اور عربی چونکہ ایک بہت ریچ لینگویج ہے، تو اس لیے ہم یہ یعنی کہ ایز اے سنگل سبجیکٹ نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے۔ صرف و نحو یہ بیس ہیں عربک گرامر میں، اور اسی کی بیس پہ آگے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں گرامر کی، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ فارمل رولز جن کو کوئی لینگویج فالو کرتی ہے۔ اصل میں فالو کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ لینگویج پہلے بنتی ہے، اس کے رولز بعد میں اس سے جو ہے وہ ڈرائیو کیے جاتے ہیں، پیٹرنز کو دیکھ کے رولز بنا دیے جاتے ہیں کہ اس لینگویج میں اس پیٹرن پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ بھی اسی پیٹرن کے اوپر مزید آگے سنٹینسز وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں ورڈ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی لینگویج ہے وہ پہلے بولی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اوور دا ٹائم اس میں وہ ایوالو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لینگویج بنتے بنتے سینچریز کا وقت لگ جاتا ہے، صدیوں کا وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب کوئی لینگویج اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے رولز پھر لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا پیٹرنز تھے، اور انہی پیٹرنز کی بنا پر پھر اگلوں کو وہ لینگویج سمجھانا آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں اس میں آؤٹ آف دا وے بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی رول کے تحت نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم ایکسیپشنس کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے چل کے اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ تو جب ہم عربی گرامر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی لینگویج کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ورڈز کیسے بنیں گے، تو اس کو ہم ورڈ فارمیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ورڈ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں علم الصرف، یعنی صرف کا علم، ٹھیک ہے۔ اور اس کو صرف کیوں کہتے ہیں یہ آگے چل کے میں پوری تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ دوسرا ہمارے پاس چیز ہوتی ہے سینٹینس اسٹرکچر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نحو۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک بڑی بنیاد ہے کہ آپ کو ورڈ بنانا آ جائے اور پھر ان ورڈز کو سینٹینس میں ان کی پراپر پلیس آپ کو پتہ چل جائے۔ ظاہری بات ہے اس میں پارٹس آف اسپیچ بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ چونکہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر کمپیوٹر سائنس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو میں بار بار سمجھانے کے لیے یہی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کمپائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو الفابیٹ سیٹ ہے اس کے اندر سے ورڈز کو ریکگنائز کرنا، ٹوکنز بنانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام یہاں پہ ہمارے پاس علم الصرف میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک لیگل ٹوکن بنا دیتے ہیں، ایک ویلڈ ٹوکن بنا دیں، ایک ویلڈ ورڈ فرام دیٹ لینگویج، جیسے آپ آٹومیٹا وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ورڈ واقعی ویلڈ ہے کہ نہیں، اور ورڈ کیسے بنے گا کسی بھی لینگویج کے اندر، تو اس کے رولز ہم علم الصرف کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ ورڈ انڈیویجولی تو ٹھیک ہے لینگویج کا پارٹ ہیں، لیکن کیا وہ ایک کریکٹ آرڈر کے اندر ہیں کہ نہیں، جس کو ہم پارسنگ کہتے ہیں یا سینٹینس اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ اس کا سینٹیکس درست ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نحو کے اندر۔ تو اب امید ہے کہ تھوڑا سا آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ دونوں کے اندر بیسیکلی فرق کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عربک کے اندر ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جس طرح آٹومیٹا کے اندر ہمارے پاس ریگولر ایکسپریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کمپیوٹر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ، بلکہ تو اس وقت تک تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہی کے ہیں، تو اس کے اندر ہم پیٹرنز جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ اس پیٹرن کے اوپر کوئی چیز آئے گی تو وہ اس لینگویج کا پارٹ ہوگی۔ تو صرف کے اندر بھی ہم پیٹرنز ہی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس کی فارم کمپیوٹر کی فارم سے الگ ہوتی ہے جو ہم آٹومیٹا میں پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم یہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کو صرف کہنے کی بات ہے، صرف کا مطلب ہوتا ہے ہیر پھیر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان پیٹرنز کے اندر تھوڑا سا ہیر پھیر کرنے سے ایک نیا پیٹرن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 54 ورڈز آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ورڈ دیا ہو، اس سے تھوڑا بہت اس کا پیٹرن چینج کر کے اس میں ہیر پھیر کر کے، اس لیے اس کو ہم علم الصرف کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس
پیٹرن کو، اس ریگولر ایکسپریشن کا نام ہم یہاں پہ میزان یا وزن کے نام سے اس کو ہم جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ صرف کو ذرا ہم فوکس کر لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ورڈ کے بعد ہی سینٹنس کی باری آتی ہے. تو عربی کے اندر جو بھی ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑا بیسک سا ورڈ ہے کتاب. ٹھیک ہے. تو کتاب کے اندر ہمارے پاس جو کریکٹرز ہیں وہ ہے کاف، تا، الف اور با. اچھا، مزے کی بات یہ کہ عربک کے اندر ہمارے پاس ایک ورڈ جن الفابیٹ سے مل کے بن رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے اصلی یا روٹ ورڈز یا کی ورڈز نہیں ہوتے. ان میں کچھ ایکسٹرا ورڈز بھی ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد سے ایڈ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے اندر یہ جو لفظ ہے کتاب، یہ کاف، تا، الف اور با میں سے یہ کاف، تا اور با یہ ہمارے پاس حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس حروف اصلی ہیں. اور یہ جو الف جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ حرف زائد ہے. زائد مطلب ایکسٹرا. اچھا، اب یہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربک کے کسی بھی ورڈ کے اندر ہمارے پاس یا 3 حروف اصلی ہوتے ہیں یا 4 حروف اصلی ہوتے ہیں یا 5 حروف اصلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے اندر 3 حروف اصلی ہوتے ہیں جیسے لفظ ہے کتاب، تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی ثلاثہ سے ہے اور ثلاثہ مینس 3. اور جس کے اندر 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رباعی. اور جس کے اندر 5 حروف اصلی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خماسی. ٹھیک ہے. یہ پیش کے ساتھ ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی. تو یہ رباعی اور خماسی تو بہت ہی کم عربک میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو زیادہ تر یعنی مور دین 90% آف ورڈس یہ ہمارے پاس ثلاثی ہوتے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ آپ یہی سمجھیے کہ ہمارے پاس عربی میں جو بھی ورڈ ہوگا اس کے اندر 3 حرف اصلی ہوں گے، یعنی وہ ثلاثی ہوگا. جب کوئی ورڈ ایسا آئے گا جس کے اندر 4 یا 5 حروف اصلی ہوں گے تو وہ آپ کو ایکسپلیسٹلی وہاں پہ بتا دیں گے. لیکن ابھی آپ اپنے ذہن میں صرف اتنا بٹھائیں کہ عربی کے اندر جو ہے وہ 3 حروف اصلی کسی بھی ورڈ کے اندر ہوتے ہیں اور اس ورڈ کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی مینس کہ اس کے اندر 3 حروف اصلی ہیں. کچھ زائد بھی ہو سکتے ہیں جیسے کاف، تا، با یہ حروف اصلی ہیں اور الف یہاں پہ زائد ہے اور ورڈ ہمارے پاس ہے کتاب. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم نے جب بات کی کہ 3 حروف اصلی ہیں تو عربی کے اندر جتنے بھی حروف تہجی ہیں مرتبہ الف، با، تا سے لے کر اپ ٹو یا، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی حروف اصلی ہیں، مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی 3 1 2 3 ٹھیک ہے حروف اصلی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ با، تا، یا بھی حروف اصلی بن سکتے ہیں. جیم، ہا، خا یہ بھی حروف اصلی بن. تو ان 29 حروف میں سے ٹوٹل یہ 29 ہے. تو کوئی بھی 3 آپ رینڈملی کر لیں سلیکٹ تو ان سے ورڈز بن سکتے ہیں. ایسے ورڈز مطلب جو کہ جن کا کوئی خاص میننگ ہے لینگویج کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ ان 29 میں سے کسی بھی ترتیب سے کوئی بھی 3 حروف لے لیں تو تقریباً آلموسٹ 100%، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ٹھیک ہے. تو آلموسٹ 100% یہ چانس ہے کہ وہ کسی ورڈ کے حروف اصلی ہوں گے، یعنی وہ ایک ویلڈ حروف اصلی ہوں گے. ٹھیک ہے نا یہ بات. اچھا، اب یہ جو وہ 3 حروف اصلی ہیں یا تو میں نے پلیس ہولڈر استعمال کیے ہیں تو ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا حرف اصلی، ٹھیک ہے، دوسرا حرف اصلی اور تیسرا حرف اصلی. ٹھیک ہے. آپ ان کو کسی بھی نام سے یاد کر سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں. جیسے کتاب تھا تو کاف پہلے والا تھا، ٹھیک ہے، تا دوسرے والا تھا اور با تیسرے والا تھا. الف جو ہے وہ زائدہ تھا تو زائدہ کو ہم کسی شمار میں فی الحال نہیں لے کے آتے. ٹھیک ہے. ہم ابھی صرف ان پہلے 3 حروف اصلی کی بات کرتے ہیں. ہر لینگویج کے اندر اپنے رولز ہوتے ہیں اور اپنے کنونشنز ہوتے ہیں. اصل میں کنونشن کا لفظ زیادہ مناسب رہے گا. ٹھیک ہے. وہ کنونشن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو گنتی سے ہی نہیں بتاتے کہ جی کاف پہلا حرف اصلی ہے، تا دوسرا حرف اصلی ہے، با تیسرا حرف اصلی ہے. ہم اس طرح نہیں بتاتے. تو عربک کا جو کنونشن جو ساری بکس کے اندر اور
شروع سے فالو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 2 3 1 2 3 آرڈینل نمبرز کے بجائے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بجائے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فا عین اور لام. تو اگر اسی ایگزامپل میں آپ سے پوچھا جائے کہ لفظ کتاب کے اندر وٹ از فا، فا کلمہ کیا ہے، یعنی اس کلمے کا فا کیا ہے، تو آپ کہیں گے دیٹ از کاف. فا مینز دا فرسٹ ون. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے کہ عربک کی یہاں پہ گنتی الف 1 2 3 کے بجائے فا عین اور لام سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. فی الحال ہم چونکہ 3 ہی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی لفظ کتاب کے اندر جو ہے وہ دوسرا حرف اصلی، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ٹو بی مور پریسائز عین کلمہ کیا ہے، اس کلمہ کا عین کیا ہے، تو آپ کہیں گے اٹ از تا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسی ورڈ کتاب کے اندر لام کلمہ کیا ہے، مینس کلمے کا لام، مینس کلمے کا تھرڈ حروف اصلی. ٹھیک ہے، یہ حروف اصلی ہم ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے دیٹ از با. اچھا، ان کے علاوہ کچھ حروف زائد بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم نے جو بات کی تھی کہ ہم ریگولر ایکسپریشن بناتے ہیں یا پیٹرنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پیٹرن بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ پیٹرن آگے چل کے بہت کام آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو چونکہ ہماری پہلی کلاس ہے تو صرف سمجھنا ہے کہ یہ پیٹرن ہم کیسے کہتے ہیں. دیکھیں کتاب کے اندر اگر اس کو میں تھوڑا سا الگ الگ کر کے لکھوں تو ایسے لکھا جاتا ہے اس کو، کتاب. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کاف اس کا فا ہے، تا اس کا عین کلمہ ہے اور با اس کا لام کلمہ ہے. ان ادر ورڈز کاف پہلا حرف اصلی ہے، تا دوسرا حرف اصلی ہے اور با تیسرا حرف اصلی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ وزن کیوں ضروری ہے، میں اسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی کنونشن فالو ہوتا ہے. اگر اس کنونشن سے ہم ابھی یوز ٹو نہیں ہوں گے پھر آگے چل کے ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ چاہیں کہ کتاب کس پیٹرن کے اوپر ہے عربی میں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ریپلیس آل دا کی ورڈز ود فا عین لام. کاف کو آپ ریپلیس کریں گے فا سے، تا کو آپ ریپلیس کریں گے عین سے اور با کو آپ ریپلیس کریں گے لام سے. تو یہ اس کا پیٹرن بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس پیٹرن کے اوپر عربک کے اندر آپ کو کئی ورڈز ملیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کاف کو آپ ریپلیس کریں گے فا سے، تا کو ریپلیس کریں گے عین سے اور با کو ریپلیس کریں گے لام سے. اور مزے کی بات یہ حروف زائدہ ہے، یہ الف ہے، اس کو آپ ریپلیس نہیں کریں گے، اس کو آپ ایز اٹ از کاپی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا یہ کاف کو آپ نے ریپلیس کیا فا سے، تا کو عین سے، الف زائدہ تھا اس کو ریپلیس نہیں کیا، اور با کو آپ نے ریپلیس کیا لام سے. اچھا، اور یہ جو اس کے واولز ہوں گے زیریں زبریں، یہ واولز ہی ہوتے ہیں، اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، وہ جس ترتیب سے تھے اسی ترتیب کے اندر رہیں گے. فار ایگزامپل اگر وہ ورڈ تھا کتابن، تو وہ اب کیا بن جائے گا، اس کا پیٹرن یعنی اس کا وزن، اس کو ہم وزن کہتے ہیں، وزن یا میزان دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. تو کتابن کا پیٹرن ہے فعال، یعنی اس کا وزن ہے فعال. اب اس وزن کے اوپر عربک میں بہت سارے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹی سی آپ کو پریکٹس دیتا ہوں تاکہ آپ اسی وزن کے اوپر خود سے ورڈز جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ورڈ ہم اس جو ہے پیٹرن ہم فعال کا ہی رکھتے ہیں کہ پیٹرن ہے ہمارے پاس یہی فعال کا، اور اس پیٹرن کے اوپر اگر ہمارے پاس حروف اصلی ہوں نون، ہا اور لام، تو فعال کے پیٹرن پہ اس کو کس طرح سے لکھیں گے. دیکھیں اگر حروف اصلی ہوں کاف تا اور با تو فعال کے پیٹرن پہ وہ لفظ بنتا ہے کتابن. اگر حروف اصلی ہوں نون، ہا اور لام تو فعال کے پیٹرن پہ وہ کیا بنے گا، بالکل الٹ پروسیس ہے اس کا، ریورس پروسیس کہ آپ فا عین اور لام کو ریپلیس کر دیں گے نون، ہا اور لام سے. یعنی فا عین اور لام کو جو 3 حروف اصلی ہیں ان سے آپ ریپلیس کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس ورڈ نہال. ٹھیک ہے، تو کتاب نہال. ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے ورڈز ہیں جو کہ فعال انہی کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو ایک پیٹرن کے اوپر ہمارے پاس ایون تھاؤزنڈز آف ورڈز ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ہیں بالکل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کسی بھی لفظ کا وزن نکالنا، گیون دیٹ کہ آپ کو حروف اصلی اس کے معلوم ہوں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں پروسیس. ایک تو یہ کہ آپ کو کسی ورڈ کا وزن نکالنا ہو، تو دوسرا کیا پروسیس ہے کہ آپ کو وزن دیا ہو اور آپ اس سے ورڈ بنا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو الگ الگ طرح کی جہتیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنے ناموں سے ہی شروع کر دیتے ہیں. میرا نام ہے فار ایگزامپل سلیمان. ٹھیک ہے، اور اس کے حروف اصلی ہیں سین، لام اور میم. تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے سین، لام اور میم کو ریپلیس کرنا ہے فا، عین اور لام سے، تو وزن خود بخود ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سین کی جگہ فا آ جائے گا تو، اور لام کی جگہ عین، تو فعائی، کیونکہ یہ یا اور الف زائدہ ہیں، اس میں دو ورڈز اس میں زائدہ ہیں، ایک یہ یا یہاں پہ زائدہ ہے اور ایک یہ الف اس میں زائدہ ہے. تو یہ ایز اٹ از یہاں پہ آ جائیں گے، ان کو کسی سے سبسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک آسان سی ایگزامپل تھی. دوسری مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسد. اسد، ٹھیک، اور اس کے حروف اصلی یہی ہیں، یہ حمزہ ہے، یہ سین ہے اور یہ دال ہے. تو اس میں کوئی زائدہ نہیں ہے، کیونکہ کم از کم 3 حروف اصلی تو ہوتے ہیں، تو اس میں ہیں ہی 3، اور منیمم ہو بھی 3 سکتے ہیں. تو اس کا مطلب اس میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں ہے، تینوں کے تینوں حروف اصلی ہیں. تو ہم اس حمزہ کو فا سے ریپلیس کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو عین سے اور اس کو لام سے، تو اسد بن جائے گا فعلو. ٹھیک ہے، بہت آسان اس کی ایگزامپل ہے، یہ ذرہ برابر یہ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ریورس پروسیس بھی بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ فعلان کے وزن پہ جو ہے آپ کے پاس حروف اصلی ہیں نون، عین اور میم، تو آپ اس سے ورڈ کریٹ کریں. تو فا کو آپ نون سے ریپلیس کریں گے، عین کو آپ یہاں عین ہی سے ریپلیس کریں گے، اور لام کو آپ میم سے ریپلیس کریں گے. الف اور نون یہاں پہ زائدہ ہیں، تو اس کو ایز اٹ از آپ یہاں پہ کاپی کر دیں گے، تو ورڈ بن جائے گا ہمارے پاس نعمان. تو یہ نعمان، عثمان، یہ دونوں ایک ہی پیٹرن پہ ہیں، اور دونوں فعلان کے پیٹرن پہ، صرف حروف اصلی چینج ہے. عثمان کے حروف اصلی عین، ثا اور میم ہیں. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی کنفیوژن شاید ہو کہ یہاں ہم نے اسد میں یہاں لگ رہا ہے کہ یہ الف ہے، اور ہم نے یہاں پہ اس کو حمزہ لکھا ہے. تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ حمزہ مختلف صورتوں میں لکھا جاتا ہے عربک کے اندر. ٹھیک ہے، تو الف اور حمزہ میں فرق ہے، الف ورسس حمزہ. اب وہ فرق کیا ہے کہ الف جب بھی آئے گا اس سے پہلے زبر ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ کلمے کے شروع میں نہیں آ سکتا. الف جب آئے گا تو سمجھیں کہ وہ الف جو ہے وہ کبھی بھی پڑھا نہیں جا رہا. جیسے مثال ابھی ہم نے لکھا فعال، فعال میں یہ جو الف ہے دیٹ از انفیکٹ الف، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. اور کبھی آپ اس طرح کا کوئی لفظ دیکھیں، استعملہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیٹ از ناٹ الف، دیٹ از حمزہ. الف جب بھی آئے گا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، دیر ول بی نتھنگ. ٹھیک ہے، اور الف جب اس صورت میں آئے گا کہ اس کے اوپر زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، یا اس کے اوپر حتیٰ کہ ساکن کی علامت بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر ساکن کی علامت بھی ہے، جیسا کہ کا سن ہے، کا سن، تو کا سن میں دیٹ از ناٹ الف، دیٹ از حمزہ. اس لیے ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. وی ڈو ناٹ سے کا سن، وی سے کا سن، بیکاز دیٹ از انفیکٹ حمزہ. اسی طرح کبھی کبھی حمزہ اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے، تو دس از ناٹ یا، اینڈ سملرلی دس از ناٹ واو، دس از حمزہ، بوتھ دیز آر حمزہ. اور کبھی کبھی حمزہ کو اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اکیلا بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری حمزہ ہی کی صورتیں. ٹھیک ہے،
تو الف صرف ایک صورت میں آتا ہے، شکل الف اور حمزہ کی کبھی کبھی ایک جیسی بھی ہوتی ہے، بس اس کو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ الف جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ ساکن آئے گا، لیکن ایسا ساکن جس کے اوپر سکون کی علامت، یہ والی علامت نہیں لکھی جائے گی، کوئی بھی علامت نہیں ہوگی اس پہ، حتیٰ کہ کراس بھی نہیں ہوگا، سمجھیں آپ اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لگایا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے آئے گا زبر، بس یہ اس کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ، یہ تو بڑا مختصر سا لیکچر تھا اور انٹروڈکٹیو لیکچر تھا، انٹروڈکشن ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ چیزوں کو سمپل رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ مجھ سے ان پرسن بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے گروپ پہ یا کسی بھی طریقے سے چیزیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی اردو کے 5 نام لینے ہیں، 5 نام، ٹھیک ہے؟ اس میں سے اپنی مرضی سے 3 حروف کو حروف اصلی کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ان کا جو ہے وزن نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پہلا کام ہے۔ اور جو دوسرا کام ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کے کوئی بھی 5 الفاظ لے لیں اور ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی حروف اصلی کنسیڈر کریں اور ان کا وزن نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا کام، دیکھیں آپ کو شروع میں حروف اصلی کو کنسیڈر کرنے میں مشکلات ہوں گی، ہو سکتا ہے جس کو آپ حروف اصلی کہہ رہے ہیں وہ زیادہ ہو، تو شروع میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بندہ اس سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ نام دے رہا ہوں، بلکہ سمجھیں کچھ اوزان دے رہا ہوں، اور آپ اپنے، بلکہ ایک ہی وزن دے دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کنسیڈر کرنا ہے حروف اصلی قاف، میم اور رے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس سے بتانا ہے کہ اگر یہ وزن ہو اور یہ حروف اصلی ہوں تو ورڈ کون سا بن سکتا ہے اس سے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو آپ لوگوں نے آج ہی کرنے ہیں اور آج ہی بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ لوگ جو ہے مجھے یہ ای میل بھی کر سکتے ہو، ای میل پہ، اور واٹس ایپ گروپ پہ اگر آپ ایڈ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، نہیں تو آپ انڈیویجولی بھی مجھے ایز اے پرائیویٹ میسج میں بھی اپنے آنسر دے سکتے ہیں۔ اور آفس ٹائم کے بعد 4:30 کے بعد، 4:30 سے 5 PM میں صرف اور بھی کام ہوتے ہیں اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ان آورس میں آ کے اس آدھے گھنٹے میں مجھ سے کنسلٹ کر سکتا ہے، اور اگر کام نہ ہو تو ویسے آپ کسی وقت بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکچر کو مختصر رکھوں گا اور یہ کہ ٹو دا پوائنٹ، تاکہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔